سینٹ ملازمین کے لیے تصدیق شدہ ڈگریاں اسناد جمع کرانے کی مہلت ختم۔ چیئرمین سینٹ نے تصدیق شدہ اسناد جمع نہ کرانے والوں کی رپورٹ مانگ لی ہے، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سینٹ ملازمین کے لیے تصدیق شدہ تعلیمی اسناد جمع کرانے کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے تصدیق شدہ اسناد جمع نہ کرانے والوں کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ کا جعلی ڈگریوں پر بڑے کریک ڈاؤن کا یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ تصدیق شدہ ڈگریاں اسناد جمع نہ کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو فوری عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے۔ تصدیق شدہ اسناد فراہم نہ کرنے والے ملازمین کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ لاہور میں بسنت کے لیے ڈور اور پتنگوں کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد من پسند ڈیزائن کی پتنگیں اور گڈے خریدنے میں مصروف ہے۔ موچی گیٹ پہنچ چکی ہے۔ مانگ میں اضافے کے باعث قیمتیں پتنگوں سے پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ مزید بات کریں گے، قاسم ارشد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قاسم بتائیے گا۔ بالکل، انتظامیہ کے اجازت نامے کے بعد آج باقاعدہ طور پر پتنگے اور گڈے اور ڈور کی فروخت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں موجود ہیں۔ یہاں پر اتنا رش ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، تاہم اس وقت کچھ جو منچلے یہاں موجود ہیں جو پتنگے لے کر آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کیا صورتحال ہے یہاں بازار کی؟ گڈا کتنے کا مل رہا ہے؟ یہ 200 روپے کا لے کے آئے ہیں، یہ 2000 روپے کے 10 لے کے آئے ہیں۔ دکاندار کم کر رہا ہی نہیں، نہ بات سن رہا ہے۔ کوالٹی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب یہ سارا مال پرانا بنا ہوا ہے، یہ نیا مال نہیں بنا ہوا، یہ پرانا مال ہے۔ بہت مہنگا دے رہے ہیں، یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ اتنا ہلکا مٹیریل، اتنا مہنگا، بچے کس طرح مینج کریں گے؟ یار ایڈی مہنگی ڈورا یار، اگر سستی کرے نا ہر بندہ انجوائے کرے گا۔ یہ اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں پتنگیں اور ڈوریں سستی ہوا کرتی تھی، آج جو بھاؤ ہے وہ آسمانوں پر پہنچا ہوا ہے۔ گڈی کا ریٹ یہ بتا رہے ہیں 200 روپے چھوٹی گڈی کا ریٹ ہے۔ 2 پیس کا جو ڈور کا پنا ہے وہ تقریباً بتا رہے 10 سے 15 ہزار روپے میں ہے۔ اور جو یہاں پر خریدنے کے لیے پتنگے اور گڈے خریدنے کے لیے آنے والے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ دکانداروں کے جو تیور ہے وہ بہت زیادہ اور وہ کسی بھی طرح سے بھاؤ تاؤ کے موڈ میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ محفوظ طریقے سے بسنت منانے کے لیے شہر بھر میں آگاہی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ شہریوں میں سیفٹی راڈز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے فہد بھٹی سے۔ جی فہد بتائیے۔ بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر بھر کے مختلف مقامات پر محفوظ بسنت منانے کے لیے آگاہی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے۔ میں اس وقت چوک یتیم خانہ کے قریب بند روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا ہے کہ بسنت منائیں حفاظت کے ساتھ۔ یہاں پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی راڈز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ بسنت تو مجھے منانے نہیں آتی، مگر چلان سے بچنے کے لیے سیفٹی روڈ لے لی ہے۔ بسنت بھی منائیں گے آپ؟ بسنت کی کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ بالکل کی ہے، الحمدللہ بنائیں گے، ضرور منائیں گے۔ دیکھیں اتنی ٹینشنیں پریشانیاں ہیں، حالات کی جیسے آپ کے ساتھ ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی خوشی کا موقع، حکومت کی مہربانی 26 سال بعد ہمارے سنی گئی ہے تو انجوائے کرنا چاہیے۔ بسنت کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حفاظت کے لیے سیفٹی راڈز بھی موٹر سائیکلوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں لاہور میں اسپیشل اولمپکس میراتھن کا انعقاد۔ کینسر کو شکست دینے والی خاتون نے 21 کلومیٹر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے انس ظفر سے جو کہ اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ انس، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، میں اس وقت ڈیفنس فیز 9 میں موجود ہوں۔ یہاں پر آج اسپیشل اولمپکس میراتھن کا انعقاد کروایا گیا تھا۔ اس میں مختلف کیٹیگریز رکھی تھی، 3 کیٹیگریز رکھی گئی تھی۔ 21 کلومیٹر کی کیٹیگری تھی، 10 کلومیٹر کی تھی اور 5 کلومیٹر کی کیٹیگری تھی۔ یہاں پر میرے ساتھ اس وقت عائشہ مستور بٹ موجود ہیں جو 21 کلومیٹر کی خواتین کیٹیگری میں نمبر 1 ہیں۔ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، 51 سال ان کی عمر ہے۔ ان سے مزید ان کی لائف کی سٹوری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسپیشلی میں اس ایونٹ کے لیے آئی تھی کیونکہ اس میں وہ ڈسیبل بچے بھی تھے تو ان کو ذرا سپورٹ کے لیے میں ہمیشہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں اور رات میں تو نیند ہی نہیں آتی جس دن کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہوں، کینسر سروائیور ہوں۔ میرا پنڈی سے سارا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، 3 کیموز تھیں اور 20 ریڈیشنس تھیں۔ اور ماشاءاللہ میں مطلب ہائیکنگ بھی کرتی ہوں، لانگ ڈسٹینس ہائیکر ہوں، الٹرا میراتھن رنر ہوں، سائیکلسٹ بھی ہوں۔ بالکل، آپ نے ونر عائشہ مستور بٹ کی گفتگو سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ رننگ کو، ایکسرسائز کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرتی۔ ان کے بچے بھی اکثر اس طرح کے ایونٹس میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے بعد لاہور میں ٹرانسپورٹرز نے خود ساختہ طور پر کرایہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ مسافر بسوں کے کرایوں میں 50 سے 150 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ سما کے نمائندے فہد بھٹی اس وقت چوک یتیم خانہ کے قریب ایک بس اڈے پر موجود ہیں، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, डीजल की कीमत में इजाफे के बाद सरकारी सतह पर तो किरायों में इजाफा नहीं किया गया, मगर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जिन्होंने खुद साख्ता तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया है। 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक किरायों में इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि अगर डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ है तो जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले लोग हैं, जैसे गुजरांवाला से जो लोग लाहौर आते हैं या लाहौर के जो करीबी शहर हैं, उन्होंने जो डेली ट्रैवल करना होता है, जो लाहौर आते हैं, तो उनको इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो शहरी ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामिया या हुकाम जो हैं वो डीज़ल की कीमतों में कमी करें और अवाम को रिलीफ दें। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सीनियर वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर लाड़काना में गैर कानूनी बस स्टैंड्स और बुकिंग पॉइंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसके नतीजे में शहर के अंदर कायम तमाम गैर कानूनी बस स्टैंड्स को खात्म करके शहर से बाहर मुंतकिल किया गया है। सिंध असम्बली में गैर कानूनी बस स्टैंड्स की निशानदेही के बाद सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए जिले इंतजामिया लाड़काना और DRTA को फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत दी है, जिस पर अमल करते हुए जिले इंतजामिया और DRTA ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शहर में कायम गैर कानूनी बुकिंग पॉइंट्स खत्म करा दिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गैर कानूनी बस स्टैंड्स को भी सील कर दिया गया है। उनका कहना था कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को हिदायत की है कि इस हवाले से मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सरबराह एमन वली खान ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने अपने हाथों से तैयार की हलीम ANP सरबराह एमन वली खान को पेश की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध की जानिब से तैयार की गई हलीम की भरपूर तारीफ करते हुए कहा है कि हलीम निहायत जायकेदार और उम्दा थी। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। मुलाकात में हैदर अब्बास रिजवी, अरशद वोहरा और ANP के शाही सैयद समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एक और अहम तरीन मामले का जिक्र पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मअतली का मामला एक बार फिर सलामती कौंसिल में उठा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय इक़दाम आलमी मुआहदों के निज़ाम का इम्तहान है। आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहदा मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल होगी। यक तरफा इक़दाम से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। Unilateral holding in abeyance of the Indus Waters Treaty by India last year in April represents a grave departure from this legal and historical legacy. Any unilateral disruption to established water sharing arrangements carries humanitarian, environmental, and peace and security implications, particularly for the 250 million people of Pakistan. When the lifelines of millions are placed under unilateral discretion, risks are not just hypothetical, they are real. Treaties must not become casualties of geopolitics. We remain firmly committed to international law. आगे बढ़ते हम बताते हैं, हुकूमत सिंध की सरेंडर पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, जहां ज़िले कश्मीर में पुलिस, रेंजर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में 26 खतरनाक और मतलूब डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने इस पेशरफ को सरेंडर पॉलिसी की बड़ी कामयाबी करार देते हुए बताया कि इससे कबल सखर में भी 26 डाकू खुद को कानून के हवाले कर चुके हैं। कच्चे के इलाकों में रियासती रिट मजबूत हो रही है, जबकि जराइम पेशा अनासर में शदीद दबाव और खौफ पाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाज़ेह किया कि अमन व अमान के मुकम्मल क़याम और जराइम के खात्मे तक मुश्तरका मेगा ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा और वक्त के साथ साथ उसे मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने डाकुओं को खबरदार करते हुए कहा है कि मेगा ऑपरेशन की जद में आने के बजाय सरेंडर पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं और हथियार डाल दें।